در ایران ما مستحل اساسبون میخواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به این ندارد که از کسی دیگر از جای دیگر قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عظیم انقلاب کے موجود و بانی تھے جنہوں نے شہنشاہوں کے اقتدار کا یکسر خاتمہ کیا۔ انہوں نے اپنی بے لوث اور پرخلوص قیادت کے بل پر امریکہ، روس اور دیگر عالمی طاقتوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کو پاک صاف کرانے کی جدوجہد آخری دم تک جاری رکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین ایران کے کلمہ گو نوجوان اور بزرگ، ماں خواتین جن کے سینوں میں جوش و خروش اور انقلابی لہر موجزن تھی، عیش و آرام چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے شاہی لوازمات ٹھکرائے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو دلوں سے لگائے، سلطنتی نظام کے خاتمے اور اسلامی حکومت کے قیام کا نعرہ بلند کیا۔ الغرض پرخلوص اور دیانتدارانہ قیادت کے زیر اثر خوابیدہ قوم کو اسلامی انقلاب کے طلوع کی خوشخبری سننے کو ملی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا ہی سے اس بات کا احساس تھا کہ دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے، 2 عظیم طاقتوں کے سیاسی اور نظریاتی حملوں کا مقابلہ کرنے اور اسلامی مقاصد کے دفاع و تحفظ کے لیے ایرانی جیالوں کو صف اول میں کھڑا ہونا ہے۔ دنیا والوں پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ امام کی بے لوث اور بر وقت رہنمائی میں امت نے تمام حملوں کا مقابلہ کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا، یہ اسلامی تحریک کسی شخص پر قائم نہیں ہے، میں آپ کے درمیان رہوں یا نہ رہوں، مگر یاد رکھو کہ اتحاد و یگانگت کی ڈگر سے وابستہ تحریکی سفر جاری رکھ کے ہی آپ کو منزل ملے گی۔ اس وقت اسلامی دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریکی پودے کو تناور درخت کی صورت میں دیکھ رہی ہے۔ بلا شبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلابی مشن اور ان کا لازوال پیغام آئندہ نسلوں کے لیے بھی مفید اور تعمیری ثابت ہوگا، کیونکہ امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی قوتوں کے سامنے جھکنا ذلت و رسوائی کے مترادف ہوگا۔ ان کی وصیت میں سے ایک جھلک پیش خدمت ہے۔ اسلامی ممالک کے غیور عوام سے میری وصیت ہے کہ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی باہر سے آ کر اسلامی احکامات کے مفاد کے سلسلے میں آپ کے مقاصد میں کسی طرح کی مدد کرے۔ آپ خود اس حیات بخش عمل کے لیے جو آزادی کو اپنے ہمراہ لاتا ہے اقدام کیجیے۔ اسلامی ممالک کے علماء اعلام اور خطبائے کرام کا فریضہ ہے کہ وہ حکومتوں کی بڑی طاقتوں کی غلامی سے آزاد ہونے اور اپنی قوم سے مفاہمت کرنے کی دعوت دیں۔ ہمیں خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں امت پر بہت زیادہ تاکید کی باوجود ہم کیوں اس اہم امر سے غافل ہیں، اور ہمارے معاشروں میں دوبارہ زمانہ جاہلیت کی عادات، جغرافیائی اور قومی مسائل نے سر ابھارا ہے، یہاں تک کہ ہم ان مسائل کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے مفادات اور تقدیر کو ایک دوسرے سے الگ الگ تصور کرنے لگے ہیں۔ کیا ان ناپسندیدہ عادات سے ہمارے دینی مفادات کو خطرہ لاحق نہیں؟ اختلاف اور تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتحاد و وحدت کلمہ رحمان کی طرف سے ہے۔ تاریخ میں یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ حقیقی اتحاد پیدا کرنے کی آواز پر وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جنہوں نے اپنی توحیدی فطرت کے مطابق بھرپور طرح سے تعلیمات توحید پر عمل کیا ہو۔ اتحاد قائم رکھنا اور تفرقہ سے پرہیز واجب عینی ہے، اس کی جڑیں عقیدہ توحید میں پیوست ہیں۔ یاد رہے، اصحاب تفرقہ شیطان کے دوست ہیں اور منادیان اتحاد رحمان کے مخلص بندے ہوتے ہیں جو امت کے مسائل سے بے خبر نہیں ہوتے۔
اسلامی انقلاب نے یہ حقیقت عملی طرح سے ثابت کر دی ہے کہ تفرقہ اور نفاق اتحاد کے سیلاب میں تنکے کی طرح نابود ہو جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتی کہ ایک مرد خدا نے خالی ہاتھوں صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اتحاد کی آواز بلند کی اور مومنین ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہے۔ نام نہاد ترقی یافتہ دنیا نے ان کے مقابل محاذ کھول دیا۔ یہی نہیں، ان کے تمام دشمنوں کو جدید ترین ہتھیار دے کر ان کے خلاف لا کھڑا کیا۔ لیکن ملت کا اتحاد اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ملت ان تمام سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب اسلامی انقلاب نے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا اور شاہی حکومت کے تمام ستون منہدم کر دیے تو سامراج کے حمایت یافتہ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں گروہوں نے انقلاب اسلامی کی مخالفت شروع کر دی، لیکن چونکہ ملت متحد تھی لہٰذا ان گروہوں کو ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا۔ اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان اساره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است و انبیا آمدند برای اینکه این اساره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجودی الهی بشد که این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه‌گاه نور مقدس حق تعالی است. امام خمینی نے جو قرآن کریم اور عارف اکمل حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مکتب عرفان کے شاگرد تھے، اس عالم کون کے موجودات کے حقیقی اتحاد کی پر اسرار گتھیاں سلجھا لی تھی۔ وہ اپنے فلسفی نظریات کے مطابق نہ صرف وحدت وجود کے قائل تھے بلکہ اسرار ربانی کے اہل حضرات کی مجلس میں تمام موجودات کی حقیقی وحدت کے نکات بھی پیش کرتے تھے۔ امام خمینی اپنی کتاب چہل حدیث میں جو عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے فرماتے ہیں کہ انبیاء اعظام علیہم السلام اور شرائع بزرگ کے آنے کا ایک اہم مقصد جو بذات خود مستقل ہدف ہے اور دیگر اہداف کے حصول کا ذریعہ ہے، نیز مدینہ فاضلہ کی تشکیل میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ عقیدہ توحید اور امت کا اتحاد اسی مقصد کے تحت معاشرے کے اہم امور اور اتفاق اور اصحاب اقتدار کے مظالم جو بنین و انسان میں ایرانیوں اور مدینہ فاضلہ کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں روک تھام ہوتی ہے۔ امام خمینی نے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے بعض اہم مقدمات کا ذکر کیا جن کے بغیر یہ مقصد یعنی اتحاد حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی فرماتے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ رحمت جاری رہے اور کوشش یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے الہی اقدار کا حامل ہونا چاہیے، خدا کی راہ میں خدمت کرنا چاہیے، خود کو خدا کے حکم کا تابع اور اس کی طرف سے ہونے اور اس کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہم اتحاد تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتحاد رحمان کی طرف سے ہے۔ امام خمینی اسلامی معاشروں میں اس اتحاد کو پائیدار اور مقدس جانتے ہیں جو خلل ناپذیر بنیادوں پر استوار ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے تحت متحد رہنا چاہیے۔ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ سب لوگ ایک امر پر متفق ہو جائیں بلکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سب مل کر خدا کی رسی کو تھام لیں۔ انبیاء کی بعث کا مقصد لوگوں کو مختلف امور پر متفق کرنا نہیں تھا بلکہ وہ انسان کو راہ حق پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ امام خمینی کے نزدیک اتحاد الہی اور شرعی فریضہ ہے۔ آپ کی نظر میں اس سلسلے میں علماء مفکرین اور دانشوروں پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ امام خمینی کا خیال تھا کہ اتحاد اس کے استحکام کے لیے لازمی طور پر قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس بارے میں آپ نے لوگوں کے لیے عملی مثال قائم کی۔ امام خمینی جس قدر اتحاد کی اہمیت پر تاکید کرتے تھے اتنے ہی اس کے لوازمات پر تاکید کرتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ اتحاد ضروری مقدمات اور اس کی طرف معاشرے کی قیادت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور پائیدار نہیں ہوگا۔
انقلاب اسلامی اور اس کے سمراٹ نے ہم سب پر حجت تمام کر دی ہے۔ امام خمینی نے تحریک کے دوران بہت سے اہم ایسے مقدمات پر جہاں انسان مایوس ہو جاتا ہے ہمیں سکھایا ہے کہ ظاہری اور مادی بڑائی یا کثرت حق و باطل کے مقابلے میں فیصلہ کن نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ بیداری و اخلاص اور شرعی فریضہ پر عمل کرنا ہے۔ اگر آج اسلامی ملکوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے تمام مسائل کا حل اسلامی تشخص اور امت وحدت کی طرف لوٹنے میں ہے تو ہمیں بلا خوف و ہراس اس راہ پر گامزن ہو جانا چاہیے اور اس مقدس جہاد میں آگے آگے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ وہ اتنی عظیم تعداد اور بے پناہ ذخائر کی مالک ہوتے ہوئے تفرقہ اور اختلافات کی آگ میں جلتی رہے اور دین خدا اور انسانیت کے دشمن اس کی اس حالت پر ہنسیں، اور وہ امت جو صدیوں تک حقیقی انسانی تہذیب کی پرچم دار تھی اس پر فخر کریں اور اس کے ذخائر کو لوٹ کھسوٹ کر لے جائیں۔ اس وقت خدا کی کتاب قرآن بغیر ایک حرف کی زیادتی اور کمی کے ہمارے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہماری رہنما ہے۔ تمام مسلمانوں کا خدا رسول کتاب کی بلا ایک ہے اور نہ جانے ان کے درمیان کتنے امور مشترک ہیں جو امت وحدت کی تشکیل کے لیے محور اور اساس بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اسلامی ملکوں کے علماء، دانشوروں اور حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت اسلامیہ کو متحد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ امریکہ اور اسرائیل اسلام کی بربادی اور عالم اسلامی پر تسلط حاصل کرنے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم دشمنوں کے ساتھ سست اور متزلزل معاہدے کرنے کے بجائے کہ جن میں صرف انہی کے مفادات کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، اخوت اسلامی کے کبھی نہ ٹوٹنے والے عہد و پیما کے تلے متحد ہو کر امت وحدت بن جائیں اور اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ ایران کی پوری قوم اور حکام دنیا کے مسلمانوں اور ان حکومتوں سے جو مسلمان قوموں کے مفادات کو دشمنان دین خدا کے مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اخوت و اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ماضی کی طرح اس مقدس راہ میں قربانیاں دینے پر آمادہ ہیں۔